بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ آغاز میں آپ کو بتائیں، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ڈی جی خان میں تقریب سے خطاب۔ کہا پیپلز پارٹی نے سیلاب پر سیاست کی، صدر زرداری اور بلاول بھٹو اپنے ترجمانوں کو سمجھائیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہتی۔ سندھ میں سیلاب آتا ہے تو پنجاب ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ مجھے کہا جاتا ہے دنیا کے آگے امداد کی اپیل کیوں نہیں کرتی؟ نواز شریف کی بیٹی ہوں، کبھی امداد کے لیے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی۔ این ایف سی سے ملنے والے وسائل عوام پر خرچ کرنے کے لیے ہیں۔ سندھ میں سیلاب کے بعد کیا صورتحال ہے، اس پر ابھی بات نہیں کرنا چاہتی۔ بار بار جنوبی پنجاب کی بات کر کے لکیر کھینچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جنوبی پنجاب کی بات کرنے والوں نے ایک دھیلے کا بھی کام نہیں کیا۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے پنجاب میں سیلاب کے معاملے میں انہوں نے سیاست کی۔ زرداری صاحب میرے بزرگ ہیں، میں ان کے دل سے احترام کرتی ہوں۔ بلاول میرا چھوٹا بھائی ہے، مگر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے جو پیپلز پارٹی کے سپوکس پرسن ہیں ان کو سمجھائیں۔ سندھ میں اب اگر خدا نخواستہ کوئی آفت آتی ہے تو پنجاب ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں بات کرتے کہ سندھ نے کیا کیا ہے، دفتر سے نہیں نکلے، سندھ کا کیا حال ہے، میں اس پہ ابھی بات نہیں کرنا چاہتی۔ اور پنجاب میں سیلاب آیا ہے تو بات کیا ہو رہی ہے؟ بات یہ ہو رہی ہے کہ بی آئی ایس پی کے ذریعے امداد دے لوگوں کو۔ دوسری جانب چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں قدرتی آفات سے نپٹنا کسی ایک صوبے کی ذمہ داری نہیں، وفاق کو صف اول کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ پنجاب حکومت فوری طور پر بی آئی ایس پی سے سیلاب متاثرین کی مدد کر سکتی ہے۔ انتخابی مہم کے دوران نون لیگ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا کریڈٹ لیتی رہی، معلوم نہیں اب وہ کیوں یو ٹرن لے رہی ہے۔ پریس کانفرنس کے دوران بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ حکومت عالمی برادری سے بر وقت اپیل کرتی تو سیلاب متاثرین کی جلد اور زیادہ مدد ہو سکتی تھی۔ عالمی اداروں سے بات چیت کر کے ٹیکس ریلیف فراہم کریں گے۔ ایسا نہیں کہ وفاق نے ہمارے مطالبے نہیں مانے۔ امید کرتا ہوں کہ صوبائی اور وفاقی حکومت مل کر تعمیرات پر کام کریں گی۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پاک سعودی دفاعی معاہدہ قابل تعریف ہے۔ نون لیگ نے اب تک کسی آئینی ترمیم کا ڈرافٹ شیئر نہیں کیا۔ اگر ایسا کچھ ہوا تو مشاورت سے فیصلے کریں گے۔ بلوچستان کا حل ملٹری نہیں سیاسی ہے۔ کوشش ہے کہ بھارت کا کلدم تنظیموں کے ساتھ نیٹ ورک توڑا جائے۔ وفاقی حکومت قدرتی آفت کسی ایک صوبہ کا ذمہ داری نہیں ہے۔ ہر چیز obviously صوبائی حکومت اپنا پورا کوشش کرتے ہیں، مگر قدرتی آفت کے دوران دنیا بھر میں وفاق صف اول کا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام وہ واحد طریقہ کار ہے کہ وفاقی حکومت متاثر لوگوں کو فوری طور پہ ریلیف پہنچا سکے۔ الیکشن کے دوران تو مسلم لیگ نواز اس پروگرام کا اونرشپ پوری انداز میں لے رہے تھے، تو اگر انہوں نے یو ٹرن اس پہ لیا ہے تو ان سے پوچھا جائے۔ وفاقی حکومت کو عالمی سطح پہ انٹرنیشنل اپیل درج کرنا چاہیے تھا۔ بلوچستان کا حل ملٹری حل نہیں ہے، سیاسی حل ہے۔ دہشت گردوں کے خلاف سخت ترین فضائی اور زمینی آپریشن ضروری ہے۔ بلوچستان میں قیام امن کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ دہشت گردوں کو کسی صورت رعایت نہیں دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی پریس کانفرنس۔ کہا ریاست کی ریٹ کو کسی صورت چیلنج نہیں ہونے دیں گے۔ گزشتہ روز چاغی میں دہشت گردوں کے خلاف اہم کارروائی کی گئی۔ ایک دہشت گرد مارا گیا، دوسرے نے سرنڈر کیا۔ دہشت گرد زبیر کلدم تنظیم کے لیے کام کرتا تھا۔ دہشت گرد نہتے شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ افغانستان سے دہشت گردی کو ریاستی سرپرستی ملی ہوئی ہے۔ افغانستان کو دوحہ معاہدے کے تحت وعدے نبھانے ہوں گے۔ افغان معاہدے کے تحت اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی آج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے 1 on 1 ملاقات ہوگی۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے اعلیٰ حکام شریک ہوں گے۔ وائٹ ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں اقتصادی تعاون اور سیکیورٹی معاملات پر بھی بات چیت متوقع ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے ملاقات پہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی شرکت کا بھی امکان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب میں مسئلہ کشمیر اور فلسطین کے حوالے سے پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ وزیر اعظم عالمی امور پر پاکستان کا نقطہ نظر بھی پیش کریں گے۔ سپریم کورٹ نے ججز کی تقرری اور تبادلوں سے متعلق تفصیلی فیصلہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ آئینی اسکیم کے تحت جج کو ٹرانسفر کے بعد نئے جج کے طور پر نہیں لیا جا سکتا۔ عدالت نے اس حوالے سے موقف اختیار کیا ہے کہ تبادلوں کے عمل میں عدلیہ کی آزادی متاثر نہیں ہوتی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے ججز کے تبادلوں کے خلاف دائر درخواست واپس لے لی۔ عدالت نے تبادلوں کو مفاد عامہ کی خلاف ورزی قرار دینے سے انکار کیا ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں بتایا کہ نوٹیفکیشن میں وضاحت کے لیے معاملہ دوبارہ ریفر کیا گیا ہے۔ مشاورت صرف عدلیہ کے ساتھ کی جاتی ہے اور یہ عمل عدلیہ کی آزادی کو متاثر نہیں کرتا۔ سینیٹر فیصل وافڈا کی سخت وارننگ، ٹیکس گزار تیار ہو جائیں۔ سینیٹر فیصل وافڈا کہتے ہیں اگر انکم ٹیکس گوشواروں کے حتمی تاریخ تک
اس سال ٹیکس ادا کرنے کی شرح پچھلے سال کے مقابلے میں کم از کم 15% اضافے کے ساتھ نہ بڑھی تو پچھلے سالوں کے گوشوارے کھول دیے جائیں گے اور سخت کریک ڈاؤن ہوگا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ سوشل میڈیا پر لغزی طرز زندگی اور گوشواروں کے فرق کی فہرستیں تیار کر لی گئی ہیں۔ ٹیکس چوری کرنے والوں کو 30% تک سزا بھی بچا نہیں سکے گی۔ وارڈن نے کہا کہ ویسل بلورز کو بھاری انعام دیا جائے گا اور یہ بھی کہا کہ اطلاعات کو سیگا راز رکھا جائے گا۔ FBR قوانین کے تحت فوری کارروائی کا مجاز ہوگا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام وفاقی نوعیت کا ہے، سیلاب زدگان کی مدد صوبائی سطح پر ہوگی۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ کہتے ہیں ہماری خواہش ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لوگوں کو روزگار فراہم کرے۔ بے نظیر انکم سپورٹ کو بے نظیر روزگار اسکیم میں تبدیل کر دیا جائے۔ سننے میں آئے اس طرح کی اسکیم زیر غور ہے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے فوڈ سیکیورٹی کا چیئرمین سینیٹر مسعود احسن کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں قائمہ کمیٹیوں نے سیلاب متاثرین فوری نقد امداد کی سفارش کی۔ قائمہ کمیٹیوں کے مطابق سیلاب متاثرین کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت امدادی جائے جو وزارت خزائے تحفظ کے مطابق سیلاب سے KP اور پنجاب میں 7% زرعی اراضی متاثر ہوئی۔ ملک بھر میں 25 لاکھ ایکڑ زرعی اراضی کو نقصان پہنچا ہے۔ KP میں 35,000 ایکڑ زرعی زمین کو نقصان پہنچا ہے۔ کراچی ملیر میمن گوٹ کے رہائشی بجلی کی بندش کے خلاف سراپا احتجاج، خواتین مرد اور بچے سڑکوں پر نکل آئے۔ احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے مظاہرین نے ٹائر چلائے اور ملیر سٹی جانے والا مرکزی روڈ بلاک کر دیا، جس کے بعد گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگیں۔ علاقہ مکین کہتے ہیں ایک ہفتے سے کہ الیکٹرک نے بقایا جات کا جواز بنا کر بجلی بند کر رکھی ہے، جس کے بعد علاقے میں پانی کی شدید قلت ہے۔ انہوں نے کہا ہم بل ادا کرنے کے باوجود بجلی کی بندش کا شکار ہیں، جو سراسر ناانصافی ہے۔ آپ کو بتائیں روڈ بندش کے بعد گاڑیوں کی لمبی قطاریں، ٹریفک کا نظام اس وقت درہم برہم ہو چکا۔ مظاہرین کہتے ہیں ہم بل ادا کرتے ہیں مگر بجلی بند ہے، یہ ناانصافی ہے۔ ملیر میمن گوٹ میں بجلی کی بندش کے خلاف احتجاج، خواتین مرد اور بچے سڑکوں پر نکل آئے۔ ٹائر چلا کر ملیر سٹی جانے والی جو مرکزی شاہراہ ہے اس کو بلاک کر دیا گیا۔ روڈ بندش کے بعد گاڑیوں کی لمبی قطاریں، ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ کہا کہ ہم بل ادا کرتے ہیں مگر بجلی بند ہے، یہ ناانصافی ہے۔ مظاہرین کی جانب سے ایسا کہا گیا۔ کراچی ملیر میمن گوٹ میں بجلی کی بندش کے خلاف احتجاج۔ مزید بات کریں گے نمائندہ APN نیوز نبیل مرزا سے۔ نبیل، کہیے گا اس احتجاج سے متعلق۔ جی بالکل، کراچی ملیر میمن گوٹ کے رہائشی بجلی کی بندش کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے۔ خواتین مرد اور بچوں نے سڑکوں پر نکل آئے۔ احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے مظاہرین نے اور سٹی جانے والا مرکزی روڈ کیا گیا، جس کے بعد گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی ہے۔ نادر علی میمن، شکور میمن، ساجدہ میمن اور دیگر نے کہا کہ گزشتہ ایک ہفتے سے KLTC انتظامیہ کی جانب سے بقایا جات کے جواز بنا کر بجلی کے بیٹھے گئے، جس کے بعد علاقے میں پانی کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم بل ادا کرنے کے باوجود بھی بجلی کی بندش کا شکار ہے، جو سراسر ناانصافی ہے۔ KLTC کے حکام نے بجلی بحال کرنے کی یقین دہانی کروائی تھی، پر جس کی 4 دن گزر چکے ہیں اور لیکن اب تک بجلی بحال نہیں کی گئی ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ وہ مجبور ہو کر سڑکوں پر آئے ہیں۔ KLTC کے اعلیٰ حکام اور ضلع انتظامیہ اور منتخب نمائندے نوٹس لے اور فوری بجلی بحال کروائے، ورنہ احتجاجی دائرہ مزید وسیع کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ملیر کے مختلف علاقوں میں گلشن عزیز کی پری شاہ ٹاؤن۔ بہت شکریہ نبیل مرزا، کراچی سے بتا رہے تھے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ آزاد کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور وفاقی وزراء کے درمیان مذاکرات ناکام، ڈیڈ لاک برقرار۔ مذاکرات 13 گھنٹے اور 3 ادوار پر مشتمل رہے، پیش رفت نہ ہو سکی۔ مذاکرات میں وفاقی وزراء امیر مقام اور طارق فضل چودھری بھی شامل تھے۔ آزاد کشمیر کے وزراء فیصل راٹھور، دیوان علی چغتائی دیگر بھی مذاکرات میں شریک رہے۔ ایکشن کمیٹی کی جانب سے کور کمیٹی کے 9 ممبران مذاکرات میں شریک تھے۔ ایکشن کمیٹی نے اعلان کیا 29 نومبر کو پرامن طریقے سے احتجاج کیا جائے گا۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس، کہا عوامی حقوق منوعاً تسلیم کرنے کے لیے لیکن آئین سے ماورا مطالبات ناقابل قبول۔ وفاقی وزیر برائے امور کشمیر انجینئر امیر مقام نے کہا ہم نے مذاکرات کو نتیجہ خیز بنانے کی بھرپور کوشش کی۔ اعظم آزاد کشمیر نے آزاد کشمیر کے وزراء پر مشتمل تشکیل دی ہوئی تھی اور یہ مذاکرات ایکشن کمیٹی اور آزاد کشمیر کے وزراء کے درمیان جاری تھے۔ انہیں اسسٹ کیا جائے، انہیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور ہر طرح کا وہ تعاون اور معاونت فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے مہیا کی جائے تاکہ یہ مذاکرات جو ہیں یہ کامیاب ہو سکیں۔ آج جو ایکشن کمیٹی سے ہمارے جو مذاکرات ہوئے ان کی تمام تر جو جائز ڈیمانڈ ہیں، وہ مطالبات ہیں، وہ منوعاً تسلیم کیے گئے، لیکن وہ ڈیمانڈز اور مطالبات جن کے لیے آپ کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے، جن میں سے 1-2 کا ذکر یہاں پہ ہوا، جن میں سے آپ کو کیبنٹ کی اپروولز چاہیے،
وہ بھی اگر آپ بیٹھتے ہیں وقت کے ساتھ، ہم نے ان سے یہی کہا کہ جو آپ کے جائز مطالبات ہیں وہ سارے ہم نے مان لیے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ 4 سے 6 لوگ بیٹھ کے آزاد کشمیر کے آئین کو امینڈ کرنے کی بات کریں. ٹیکس ریٹرن فارم سے متعلق سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی افواہیں بے بنیاد. ایف بی آر نے وضاحت جاری کر دی. ترجمان ایف بی آر کے مطابق انکم ٹیکس ریٹرن فارم 2025 میں کوئی نئی ترمیم یا تبدیلی نہیں کی گئی. یہ فارم 7 جولائی کو ایف بی آر کی ویب سائٹ پر جاری کیا گیا تھا. صفحہ 66 پر اثاثوں کی مارکیٹ ویلیو کے اندراج کی شرط موجود ہے، لیکن اس کا ٹیکس کلیکشن سے کوئی تعلق نہیں. ترجمان کا کہنا ہے کہ اثاثوں کی ویلیو کا اندراج ٹیکس گزار کی ثوابدید پر ہے. یہ نہ تو ٹیکس کے حساب میں شامل کیا جائے گا اور نہ ہی ویلتھ سٹیٹمنٹ کی ریکنسلیشن میں کسی غلطی کی صورت میں نوٹس جاری نہیں کیا جائے گا اور پہلے سے جمع شدہ گوشوارے دوبارہ فائل کرنے کی ضرورت نہیں. ایف بی آر کے مطابق آئی آر سسٹم مکمل طور پر فعال ہے اور ٹیکس دہندگان سے اپیل کی گئی کہ وہ 30 ستمبر 2025 تک اپنے گوشوارے جمع کرا دیں. راولپنڈی میں غیر قانونی جرگہ سدرا عرب قتل کیس چالان عدالت میں پیش کر دیا گیا. پولیس نے سدرا عرب قتل کیس کو ہائی پروفائل کیس قرار دے دیا. ایڈیشنل سیشن جج راولپنڈی کی عدالت میں ٹرائل کے لیے پبلک پراسیکیوٹرز پر مبنی 3 رکنی کمیٹی بھی قائم کر دی گئی ہے. بات کریں گے توشہ خانہ 2 کیس کی. تو بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت کے دوران استغاثہ کے 2 گواہان پر بشرا بی بی کے وکیل ارشد تبریز کی جرح مکمل. پیر کو دونوں گواہان پر بانی پی ٹی آئی کے وکیل قوسین فیصل مفتی جرح کریں گے. سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو جیل سے عدالت پیش کیا گیا. راولپنڈی سے خبر ہے. علیمہ خان کی اڈالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو. کہا ملک کی جیلوں میں بے شمار قیدیوں پر جھوٹے مقدمات ہیں. کئی قیدی علاج نہ ملنے سے مر رہے ہیں. اصل بے گناہ تو بانی پی ٹی آئی ہیں جو جیل میں قید ہیں. ان پر جھوٹے مقدمات قائم کیے گئے. بانی کو پارٹی میں اختلاف رائے فطری ہے. اگر اختلاف نہ ہو تو یہ بھیڑ بکریاں بن جائیں. مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، سرمایہ کاری نہیں آ رہی، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے. پولیس ہمیں اٹھا کر لے جائے، کل کیس بنانے کی بھی صورت نہیں رہ جائے گی. بانی پی ٹی آئی کو بجٹ سے مائنس کیا گیا. ملاقاتیں بھی روکتی گئیں. یہ حقیقت ہے. پاکستانی عوام ڈٹ کر کھڑے ہیں. نہ ہمیں کسی سے ڈر ہے، نہ کسی دباؤ سے خوف ہے. کئی بے گناہ لوگ جیلوں میں مر رہے ہیں، ٹائم پہ کسی علاج نہیں کیا جاتا. اصل میں بے گناہ انسان تو عمران خان ہے جو جیل میں بیٹھے، اور کئی بے گناہ لوگ جیلوں میں ہیں اور کئی بے گناہ لوگوں کے اوپر کیسز ہیں. عمران خان کی پارٹی میں اگر ڈفرنس آف اوپینین نہ ہو تو یہ تو بھیڑ بکریاں بن جائیں. اس وقت انفلیشن اوپر جا رہی ہے، انویسٹمنٹ آ نہیں رہی ہے، بے روزگاری بڑھے گی. عمران خان بجٹ سے مائنس کروا رہے تھے. عمران خان سے ملاقاتیں بند کی ہوئی تھیں. کھڑے کس کے لیے ہونا؟ پاکستان کے لیے. پاکستان مشکل میں اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے سب کو. کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین میر واعظ عمر فاروق کو ایک بار پھر سخت نظر بندی کا سامنا. بھارتی فورسز نے ان کے رہائش گاہ کے ارد گرد خاردار تاریں اور رکاوٹیں کھڑی کر کے تمام راستے بند کر دیے، جس کے باعث ان کی رہائش گاہ پر ہونے والا متحدہ مجلس جو علماء کا اجلاس ہے وہ منسوخ کر دیا گیا. میر واعظ عمر فاروق نے سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا کہ اجلاس میں وادی کے سرکردہ مذہبی رہنماؤں نے شرکت کرنا تھی، جس میں سپریم کورٹ کے وقف بورڈ سے متعلق عبوری فیصلے کے اثرات سمیت دیگر معاملات پر غور کیا جانا تھا، جن میں گلے سڑے گوشت کی فروخت اور استعمال بھی شامل تھا. انہوں نے کہا کہ مسلسل پابندیاں اور رکاوٹیں بھارتی حکام کی کمزوری اور عدم تحفظ کے احساس کو ظاہر کرتی ہیں. عوامی اور مذہبی قیادت کو بار بار خاموش کرانے کی ایک کوششیں کسی جمہوری ریاست کا نہیں بلکہ خوفزدہ اور آمرانہ طرز حکمرانی کا مظہر ہے. بنگلہ دیش کے عبوری رہنما محمد یونس کی بھارت پر کڑی تنقید. کہا سارک اس لیے نہیں چل رہا کیونکہ یہ ایک ملک کی سیاست میں فٹ نہیں بیٹھتا. محمد یونس نے جنرل اسمبلی اجلاس کے دوران جنوبی ایشیا ممالک کے مابین اقتصادی انضمام اور نوجوانوں کے باہمی تبادلے کو فروغ دینے کے لیے سارک کو دوبارہ فعال کرنے کی اپیل کی. انہوں نے کہا بھارت پر الزام ہے وہ اپنی بالادستی کی پالیسی کے تحت سارک کو مفلوج کی. فرانس کے سابق صدر نکولا سرکوزی کو 5 سال قید کی سزا. مجرمانہ سازش اور غیر ملکی فنڈنگ کا جرم ثابت. فرانس کی عدالت نے سابق صدر نکولا سرکوزی کو مجرمانہ سازش کے الزام میں 5 سال قید کی سزا سنا دی. عدالت کے مطابق سرکوزی پر الزام تھا انہوں نے 2007 کی صدارتی مہم کے لیے لیبیا کے رہنما معمر قذافی سے غیر قانونی فنڈنگ حاصل کی. عدالت نے سرکوزی کو مجرمانہ سازش اور غیر قانونی انتخابی فنڈنگ کے جرائم میں سزا سناتے ہوئے ان کی گرفتاری کا حکم